اچھی زندگی. اللہ فرماتے ہیں جس نے نیک عمل کیے، من عمل صالحا، نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، فرمایا اللہ ان کو نعمتیں آخرت میں ایسے دے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی، کسی کان نے وہ نہیں سنی، وما خطر علی قلب، کسی کے دل کو گمان پر نہیں لگی کہ اللہ ہمیں کیا دے. تو میرے دوستو، یہ ایسا وقت ہے دکھ اور افسوس کا. میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جب تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیری ماں ہی سب سے زیادہ بلی ہے، تیری ماں ہی سب سے زیادہ تیرے لیے دعائیں کرنے والی ہے، اور اس کی دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے قبول و مقبول ہے. تو میرے دوستو، یہ دکھ، یہ افسوس ہر آدمی کے اوپر آتا ہے. تو آدمی جب اوپر آتا ہے پھر آدمی سمجھتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، ماں باپ کا ہونا کتنی برکت والی بات ہے. تو یہ جتنا بھی ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے، جتنا بھی ہم نے تلاوت کی ہے، اصل تو میرے دوستو ہم دل میں یہ سوچیں، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اعمال، ہمارا کام، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. ہر عمل ہمارا قرآن ہے. اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا فرمان، اس کے مطابق ہمارے عمل ہوں گے. تو میرے دوستو، کامیابی کامیابی، اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے کامیابی حاصل کی، عظیم اور زبردست کامیابی حاصل کی. تو اس لیے میرے دوستو، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کی فکر کرنا چاہیے، اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے محبوب ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس طریقے کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی دنیا سے چلی گئی، کتنے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، کتنے بڑے اولیاء اللہ، کتنے بزرگ، کتنے شیخ الحدیث، بڑے بڑے بھی چلے گئے، اور نیک رابعہ بصری جیسی نیک خواتین نیک ہو کرتے ہیں. لیکن دوستو، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، اس پر صبر کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ اگر آدمی صبر کرے گا تو اللہ اس کا بہت سارا اجر دے گا، بہت ساری نیکیاں صبر کے ساتھ دور چلے گا. اس لیے میرے دوستو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ حضور کے طریقے پر چلا کرتے تھے. جو حضور نے فرمایا اپنے ہر بات کو قربان کر دیں، ہر بات کو قربان کر دیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل صحابی ہیں. حضرت معاذ بن جبل، میرے دوستو، جب کمر کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے، اس کو روانہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے، اور فرمایا جب روانہ کیا تو فرمایا واللہ یا معاذ انا احبک، اے معاذ خدا کی قسم تیرے ساتھ محبت ہے. تو حضرت معاذ نے کہا واللہ یا رسول اللہ انا احبک، یا رسول اللہ خدا کی قسم میری بھی آپ کے ساتھ محبت ہے. لیکن جب حضرت معاذ جدا ہوئے، حدیث میں آتا ہے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ حضور کی جدائی میں چیخ چیخ کے روئے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا فما مرت، نہیں گزرے گا تو جب واپس آئے گا الا انا قبری، مگر میری قبر کے اوپر تیرا گزر ہوگا. یعنی تیری اور میری آخری ملاقات ہے. اس کی وجہ سے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول، جو حضور کی جدائی میں چیخ چیخ کے روئے. تو میرے دوستو، امام الانبیاء، کائنات کے سردار، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. جانا تو میرے دوستو سب کو ہے، لیکن جس نے نیک صالح اعمال کیے، نماز کی پابندی کی. ارے دوستو، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. الدنیا دار الفناء والغرور، دنیا تو دھوکے کی گھر ہے، آخر ہمیشہ کی گھر ہے، خوشی کا گھر ہے. دنیا میں کسی ہے، ہاں یہ دھوکہ ہے میرے دوستو. اس لیے اپنے دلوں کو تھوڑا تبدیل کریں، اپنے آپ کو تھوڑا فکر کریں، آخرت کے لیے سوچیں کہ آخرت میں اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے. اللہ کا معاف، یہ ایسا موقع ہے جس میں آدمی تھوڑا سنتا بھی ہے. میت کے جب ہوتا ہے نا ایسا ماحول، تو آدمی کے دل کے اندر اس کو تو ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، دل کا تھوڑا غمگین بھی ہو جاتا ہے.
تو میں دوستوں جس نے بھی جتنا قرآن شریف پڑھا ہے وہ مرحوم کو اس کا بخشے اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے تو اب دعا کا موقع ہے بھائی. دعا ہماری دل میں جو ہے ہمارے بہت بڑے عالم مولانا خالد صاحب وہ دعا کروائیں گے ان کے حکم کی وجہ سے. تو دعا قبول کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر اگر ہم دعا درود شریف پڑھیں گے اور اس کے درمیان میں ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ جل اس کو قبول کرے گا. اور دعا بھی اہتمام سے ہم دعا کریں. دعا کس کا نام ہے؟ دعا تڑپتے خدا کے سامنے گرنے کا نام دعا ہے. دعا کسی کی لمبی چوڑی دعاؤں کا نام ہی نہیں ہے. خدا کے سامنے تڑپ کے آدمی گرتا ہے. نہ کسی زبان کی قید ہے نہ کسی سے. یجیب المضطر اذا دعا. ہاں جب مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جب سب سہارے ٹوٹ گئے ایک تیرا سہارا باقی ہے. تو سچا ربا میرا ہے میں عاجز بندہ تیرا ہوں. سب سہارے ٹوٹ جائے پھر اللہ کے سامنے آدمی جب گڑگڑاتا ہے پھر اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو میرے دوستو دعا کا اہتمام کریں. دعا سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے. دعا سے ہم دعا کو اہمیت ہی نہیں دیتے, سمجھتے نہیں کہ دعا کیا چیز ہے. ہاں اللہ خود ادعونی دعا مانگو مجھ سے مانگو استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اقرب من حبل الورید شاہد سے زیادہ قریب ہوں. تمہارے ایک دفعہ اگر آدمی کہتا ہے اللہم اے میرے رب 70 دفعہ اللہ کہتے لبیک یا عبدی اے بندہ میں حاضر ہوں سل تو ہوتا مانگنے پہ جی دیتا ہوں جو تو مانگنا چاہتا ہے مانگنے پہ جی دیتا ہوں. تو اس لیے دوستو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جل جلالہ مرحومہ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, ان کی عاقبت کو اچھا فرمائے, ان کی جنت قبر کو جنت کا باغ ہونا ہے. لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور سب دوستوں سے درخواست ہے کہ حاجی بشیر احمد باجوہ صاحب باجوہ برادران کے والد صاحب ان کے لیے بھی سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ آسانی فرمائے کہ کسی کی دعا اللہ قبول کر لے. دعاؤں میں جنازہ کا مجمع زیادہ کیوں استحباب ہے کہ کسی کی بھی اللہ قبول کر لیتا ہے دعا کو تو اللہ کام بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات اتنے ہیں اور دل سے دوستوں ایسے خالی پیٹ تھوڑا سا توجہ کریں تھوڑا سا دل سے دعا کریں اور توجہ سے کریں گے. اصل تو دل سے توجہ سے آدمی کریں. باقی یہ تو سلسلے چلتے رہیں گے لیکن سوچ سمجھ کے دل سے دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی اور سب کے لیے جو بیمار ہے سب کے لیے دعا کریں تو اللہ انشاءاللہ آسانی والا معاملہ کرے گا. اس لیے درود شریف پڑھیں تو دعا ہوگا انشاءاللہ. پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سب ساتھی جتنے بھی دوست احباب ہیں فرما 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ایک قرآن شریف کے ختم کرنے کے برابر ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنا 3 دفعہ یہ بھی ایک قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ہے. تو یہ سب دوست سے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں تاکہ مرحومہ کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفور یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا راحم المساکین و یا ذی القوة المتین و یا ارحم الراحمین. اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المهدیین. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا
عزیز یا کریم یا رحمان یا مالک الملک یا مالک الملک یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ارحم الراحمین و یا ارحم الراحمین اللهم اغفر ذنوبنا واعف عنا واغفر لنا اللهم اهد امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهد امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا اللہ جو ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے یا اللہ جن لوگوں نے جن ساتھی نے جو کچھ بھی پڑھا ہے چاہے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا اللہ ان سب کا ثواب مرحوموں کو نصیب فرما دے اللہ ان سب کا ثواب مرحوموں کو نصیب فرما دے اللہ ان کے درجات کو جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے میرے رب آپ کی کرم کرنے والی ذات ہے اے اللہ آپ کا فضل کرنے والی ذات ہے اللہ آپ کو کریم مہربان رب ہو اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سب جتنے بھی موجود ہیں سب کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے یا اللہ مرحوموں کو جنت الفردوس نصیب فرما دے یا اللہ جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اللہ آج بشیر احمد فاضل صاحب بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے معاف فرما دے اللہ جو بھی بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ شفیع الجزائر کا تو سب کو نصیب فرما دے اے اللہ اپنے رضا نصیب فرما دے ہمارے کی کوئی شادی وادی نہیں ہے کہ 3 دفعہ بول لیا میں تمہیں اکھیا بھی ہے ٹھنڈی تھوڑا اور کر کوئی دکھ نہیں جائے اللہ ہماری مدد سے فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اللہ ہمارے دلیں بھی آپ کے ہاتھ میں اے ہمارے مالک ہمارے دلیں بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ ہمارے دلوں کو آپ اپنے حبیب کی طرف اپنے طرف پھیر دے اپنا کرم فرما اے اللہ فرما اے اللہ اگر گاڑی ہوگی باہر دیجیے Amin.